سبق نمبر 25 میں ہے زمانے کا بیان۔ زمانہ کسے کہتے ہیں، زمانے کی کیا تشریح ہے، اب اسی کو آگے بتا رہے۔ زمانہ لغت میں وقت کو کہتے ہیں، وقت زمانہ ایک چیز، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ زمانے کا وجود بدیہی ہے، اس کے لیے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی زمانے کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ سب لوگ زمانے کا اندازہ گھنٹوں، دنوں، مہینوں اور سالوں سے کرتے ہیں۔ اگر لوگ زمانہ نہ جانتے ہوتے تو یہ اندازہ کیسے مقرر کرتے کہ یہ سال، مہینہ یا ہفتہ ہے؟ غرض زمانہ ایک واقعی چیز ہے اور اوصاف واقعہ کے ساتھ متصف ہے، مگر اس کی حقیقت اور ماہیت میں اختلاف ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے۔ ذیل میں 3-4 اقوال ذکر کیے جاتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا قول، بعض قدیم فلاسفہ کے نزدیک زمانہ ایک جوہر مجرد غیر فانی ہے، جوہر مجرد ہے اور ساتھ ساتھ غیر فانی ہے، فانی نہیں ہوتا ہے۔ ویسے ذہن میں ہمارا بھی خیالات ہے کیسے فانی ہو جائے گا، آخر چلو قیامت بھی آ جائے گی، قیامت بھی تو زمانے میں ہوگی نا، کیا زمانہ بھی فانی ہو جائے گا؟ پھر وہ کیسے آگے وقت رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جہنم میں ہوں گے لوگ، جنت میں وقت رہے گا نا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کہ غیر فانی چیز ہے، صرف اللہ کی ذات غیر فانی ہے۔ زمانہ قائم بذات چیز ایسا لگتے ہیں، مادے سے مجرد ہے، جسم اور جسمانی نہیں ہے اور بذات خود فنا کو قبول نہیں کرتا، اس کا ہمیشہ موجود رہنا ضروری ہے۔ جب وہ متحرک ہوتا ہے تو اس کو زمانہ کہتے ہیں، اور جب اس میں سکون و قرار ہوتے اس کو دہر کہتے ہیں۔ دہر، ہاں۔ دوسرا قول سنیے تو کیا تھا فلسفہ کا تھا، ارسطو اور حکماء محققین کا خیال یہ ہے کہ زمانہ فلک الافلاک کی حرکت کی مقدار کا نام ہے۔ فلک الافلاک جو حرکت کرتا ہے نا، اس کی جو مقدار بنتی ہے اس حرکت کی، کہ وہ کتنی حرکت کرتا ہے، اس مقدار حرکت کو کہتے ہیں زمانہ۔ ان کے نزدیک زمانہ ایسا امر ممتد سیال ہے، ایک چیز ہے ممتد سیال ہے، بس جاری ہے، جس کے اجزاء ایک ساتھ موجود نہیں ہیں، کیونکہ 1 منٹ جو اب ہے نا، 1 منٹ ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ دوسرا منٹ آئے گا، یہ پھر ختم ہو جائے گا نا۔ زمانہ ایک ساتھ نہیں پایا جاتا بیک وقت 2 منٹ، بلکہ یہ منٹ جائے گا ماضی بن جائے گا اور دوسرا منٹ آئے گا تو مستقبل ہوگا، اور جب فی الحال چل رہا ہو تو حال ہوگا نا۔ صحیح، البتہ ذاتی طور پر ان میں تقدم و تأخر ہے کہ بعض زمانہ پیچھے ہوتا ہے، بعض آگے ہوتا ہے، جس کے ذریعے واقعات عالم کے ایک دوسرے سے مقدم و مؤخر ہونا معلوم کر لیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہوا تھا اور یہ آج ہوا ہے۔ غرض زمانے پہ حرکت کی تعریف صادق آتی ہے کہ زمانہ بھی متحرک چیز ہے نا، اور فلسفہ کے نزدیک سریع تر اور ازلی و ابدی حرکت فلک الافلاک کی ہے، ازلی و ابدی۔ ہاں، اس لیے مشیع نے اس حرکت کو ایک پیمانہ مقرر کیا ہے اور اس کی مقدار کو زمانہ قرار دیا ہے۔ وہ اس پیمانے سے ناپ کر اس امر ممتد سیال کے حصے کرتے ہیں اور ان کو گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، دن، رات، ہفتہ، مہینہ، سال اور صدی قرار دیتے ہیں۔ صحیح، کس کو قرار دیتے ہیں؟ گھنٹہ، یہ جو فلک الافلاک کی حرکت ہے نا، اس کو ایک پیمانہ مقرر کیا، پھر اس کی مقدار کو زمانہ قرار دیا۔ صحیح، حرکت کو کیا قرار دیا؟ پیمانہ، فلک الافلاک کی جو حرکت ہے، چلو یہ پیمانہ سمجھ لو، اور یہ جو مقدار ہے اس حرکت کی وہ کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ پھر اس پیمانے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ناپ کرتے ہیں نا، اور اس کے حصے بناتے چھوٹے چھوٹے۔ دیکھیے زمانہ سے دیکھا نا، دا ازلی و قدیم دی، بیا خو د دنیا دا ختم کیږي نه، سدي پرې تړه دی فلک الافلاک، پرې فلک الافلاک پناه رسی نه رسی کنه، خدای زود نه رسی کنه، دو په نسبت قدیم ده، صحیح ده، فلسفه و په نسبت مشیع کے نزدیک زمانہ بس ماضی اور مستقبل ہے جو آنے والا ہے، زمانہ حاضر کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اب چل رہا ہے، کیسے آپ اس کو زمانہ کہہ سکتے ہیں؟ جو چیز جاری ہو نہیں۔ حاضروں کی نزدیک ایک آن موہوم ہے، ایک
موہومی چیز ہے. جیسے تم کیا کرو آنکھ کو جھپکنے دو نا، آنکھ کو اس طرح جھپکنے دو. تو یہ جو آپ نے جھپکنے دیا نا اس وقت کیا تھا، کچھ نہیں تھا نا، صرف موہوم چیز تھا. جب جھپک دیا آپ نے، آنکھ کو جھپک لگ گئے، تب جو ہے یہ ماضی بن گیا. اور پہلے کیا تھا؟ مستقبل تھا جب آپ نے جھپکنے نہیں دیا تھا. تیسرا قول متکلمین کی نزدیک زمانہ امتدادی موہوم ہے، یعنی وہ ایک درازی چیز ہے، درازی ہے، ایک لمبائی ہے متکلمین پر نسبت جو کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتی. ایک درازی ہے، لمبائی، صرف اعتباری چیز ہے. اسی پر متعلق نہ دیں. اس کے تمام اجزاء ایک ساتھ موجود نہیں ہیں، البتہ اس کے تمام اجزاء دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. زمانے میں آپس میں کاٹ کوٹ نہیں ہوتا. دا کوم شیان دی دا زمانے سره ملو دی، خو زمانہ چیز سره نه دی ملو. دا خبره کی کسانگی. اس کی اجزاء جو ہے کٹی ہوئی نہیں ہے نا، بالکل ملے. ایک منٹ دوسرے سے بالکل فوراً آتا ہے نا، بیچ میں فاصلہ نہیں ہے. زمانے میں فاصلہ نہیں ہوتا ٹائم میں. کیا تم یہ کہہ سکتے کہ ایک گھنٹہ ہے گزر گیا، تم ذرا رک جاؤ، یہ دوسرا والا گھنٹہ آ جائے گا، تم ذرا صبر کرو؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. درمیان میں کوئی غیر زمانہ چیز ہو سکتی ہے. غیر زمانہ درمیان میں پلاؤ ڈالو کہ چلو زمانے میں کچھ پلاؤ مکس کرو. جیسے بجری میں ہم مٹی ملاتے، مٹی میں کیا کرتے ہیں، بجری وغیرہ پتھر ملاتے. ایسا نہیں ہو سکتا. زمانہ صرف زمانہ ہے اور ٹچ ہو کر آتا ہے. اس میں بالکل درمیان میں کوئی چاقو وغیرہ بھی ڈال دینا تو اس چیز کو کاٹ نہیں سکتا. زمانے کو سائے کے کوئی نہیں کاٹ سکتا نا، پانی کو. متکلمین کی دلیل ہے کہ ماضی تو گزر چکا اور مستقبل ابھی آیا ہی نہیں ہے. اب اگر حاضر کو موجود مانے تو کل کے بغیر جس کا پایا جانا لازم ہے گا، جو باطل ہے. جب ماضی نہیں ہے نا، ماضی تو گزر چکا ہے، مستقبل نہیں آیا ہے، تو حاضر کو اگر آپ مستقل مانیں گے نا یا موجود مانیں گے تو یہ تو حاضر بھی زمانے کا جز ہوا نا. اور وہ دو اجزاء کے بغیر پایا گیا حاضر، اور جز کل کے بغیر نہیں ہوتا. ماضی، مستقبل اور حال سب کیا ہے؟ کل ہے. اور ابھی جب ماضی گزر گیا، مستقبل آیا نہیں ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے کہ حاضر موجود ہے؟ یہ تو کیا ہوا؟ کل. تین جزوں میں سے آپ نے کیا کر دیا؟ ایک کو اٹھایا. اور جس کل کے بغیر نہیں ہوتا، کل کے ساتھ پایا جاتا ہے. ایک کلی ہوتا ہے، ایک جزی ہوتا ہے، وہ الگ ہی تو پایا جا سکتا ہے. یہ ہے جز کل. کل کے بغیر جز نہیں پایا جا سکتا. اس لیے ان کے نزدیک سارا زمانہ ہی موجود نہیں، بلکہ اعتبار موہومی چیز ہے. نہ ماضی موجود ہے، نہ مستقبل موجود ہے، نہ حال. اگر موجود ہو جائیں گے تو کل کے بغیر ہو جائے گے. متکلمین کی ایک رائے تو یہ ہو گئی دلیل. دوسری رائے یہ ہے کہ زمانہ کسی نئی چیز جو معلوم ہے، اس کے ذریعے دوسری ایسی نئی بات کا اندازہ کیا جاتا ہے جو معلوم نہیں ہے. مثلا کہتے کہ میں دن نکلے آؤں گا. جیسے دن نکلا ہونا تو میں آؤں گا. سورج چڑھتے نکل آؤں گا. آتی کا حین طلوع الشمس، یہ معنی ہے. اس میں سورج کا نکلنے کسی نئی بات ہے جو آئندہ پیش آئے گی نا، اور وہ یقینی ہے، اور آدمی کا آنے کی احتمالی بات ہے. تو دیکھیں زمانہ ایک نئی چیز، اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ نئی بات کا صرف اندازہ لگاتے ہیں. میں تمہارے پاس ظہر کے وقت آؤں گا، ظہر کا ہونے یقینی بات ہے کہ ظہر ہوگا، لیکن تمہارا آنا کیا ہے؟ وعدے اور غدر کے درمیان ہے، دھوکے کے درمیان ہے، فراڈ. کیا آئے گا یا نہیں؟ ہاں جی. تو دیکھیے جو آئندہ آنے والی چیز ہے نا، وہ کیا ہے؟ احتمالی ہے. زمانہ یقینی ہے. پس جب اس احتمالی امر کو اس یقینی امر سے ملا تو ابہام ختم ہو گیا. ابہام کیسے ختم ہو گیا؟ اور بات واضح ہو گئی نا کہ ظہر کو آئے گا. ہاں، پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ کس وقت آئے گا. جب اس نے ظہر کہا تو ساری بات کلیئر ہو گئی. بالکل. غرض طلوع شمس سے آدمی کے آنے کا اندازہ ٹھہرانا زمانہ ہے. اس نے کہا تھا کہ میں طلوع شمس کے وقت آؤں گا نا، تو اس وقت جو آنا ہے نا، اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ صبح کے وقت آئے گا. یہی تو زمانہ ہے. آن کیسے کہتے ہیں؟ آن زمانے کے اجزاء کے درمیان حد فاصل جز کا نام ہے. جو حد فاصل ہے زمانے کے اجزاء کے درمیان،
یعنی آن زمانے کا وہ ناقابل تقسیم جز ہے. جیسے جز لیتا جزء کی بات کر رہے تھے لوگ نا، جو زمانے کے اجزائی ماضی اور مستقبل کے درمیان واقع ہوتا ہے، ماضی اور مستقبل کے درمیان، جسے زمانہ حاضر کہتے. آن کی جمع آنات ہے. آنولا ہاں، آناء اللیل والنہار. انا اللیل وانا النہار. ابد کسے کہتے؟ ابد جانب مستقبل میں غیر متناہی زمانہ، یعنی آئندہ کے لیے ابد الاباد. اور کبھی عرصہ دراز کے معنی میں بھی ہے ابداً ابدا. خالدین فیہا ابدا، عرصہ دراز جہنم میں رہیں گے. ابدی کسے کہتے؟ جو کبھی معدوم نہ ہو، یعنی مستقبل میں اس کو وجود مسلسل چلتا رہے. ہاں پہلے اگر نہ ہو تو خیر ہے. جس انسان جو ہے ابدی چیزیں. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا ابدا. اگر کافر سمجھ کر کرے. دیزے کہ آبادن سنگے بیدا ہمیشہ بھی کر مسلمون. مقصد طویل کے معنی میں ہے نا، دراز وقت کے معنی میں ہے. اگر حلال سمجھ کر قتل کیا ہو تو پھر ہمیشہ رہے گا، کافر ہو جائے. لکہ سیدھا مسلمون مڑکول حلال دی. ہاں. بیا صحیح. ازلی کسے کہتے؟ ازل منع جانبی ماضی میں غیر متناہی زمانہ، ہاں یعنی انتہا نہ ہو، بس کوئی ابتدا نہ ہو اس کے لیے. ازلی جو ہمیشہ سے ہو، یعنی وہ نیس سے ہست نہ ہوا ہو. ہاں یعنی ایسا نہ تھا کہ پہلے عدم تھا پھر کیا ہو گیا وجود ہو گیا، بلکہ وہ ہمیشہ سے موجود ہو. ازلی ازل دی چیش نہیں دی ازل منع جس کی ابتدا نہ ہونا، اور ابدی کسے کہتے؟ جس کی انتہا نہ ہو. ابدی ہاں انتہائی نہیں ہو دی، ازل ساگو ابتدا نہیں. ہاں، دونوں جب جمع ہو جائے تو پھر ہے نہ ابتدا ہونے انتہا. انتہا یہ اللہ کی صفت ہے. ازلی ابدی. انسان تو ابدی ہے لیکن ازلی نہیں ہے، کیونکہ پہلے نہیں تھا. اور ازلی اسے کہتے جو پہلے سے تھا اور اب بعد میں چھوڑ دو. یہ ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے. ازلی دا سر لیکن ہو تو ازلی وہی ہے نا جس میں ابدی کی صفت بھی ہو. دہر نہایت طویل، طول و طویل زمانہ ہے. اور مطلق زمانے کے معنی بھی استعمال، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ لا تسب الدہر، یعنی لا تسب مقلب الدہر، زمانے کو بدل دینے والا جو ہے نا اس کو گالی نہ دو. یعنی اللہ تعالیٰ کو لا تسب الدہر، کیونکہ زمانہ خود کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو غلط لوگوں پر رد ہے نا، جو کیا کرتے زمانے کو سب کچھ سمجھتے کہ سب کچھ زمانہ کر رہے نا. زمانہ کیا ہی قدیم بذات ہے. تو رد فرمائے کہ نہیں لا تسب یا پر مضاف حذف ہے. لا تسب مقلب الدہر، لا تسب مقلب الدہر. مقلب الدہر. سرمد کسے کہتے؟ سرمدی. قرآن میں بھی ہے نا سرمدی کا لفظ، سرمدن الی یوم القیامہ. اگر اللہ رات کو لمبی کر دے، وہ زمانہ جس کی ابتدا ہونے انتہا، یعنی ازل و ابد کا مجموعہ، اس کو کہتے سرمد. سرمد سرمدی وہ چیز جس کی ابتدا ہونے انتہا. حد مشترک کسے کہتے ہیں؟ حد اوسط، حد مشترک. دو ہم جنس مقداروں کے درمیان وہ حد فاصل جو ہر ایک کا نقطہ ابتدا بھی ہو اور نقطہ انتہا بھی. یعنی حد مشترک یہ ہے نا کہ یہ ہسی چیز کی ابتدا بھی ہوئی تھی انتہا بھی ہوئی. یعنی یہاں پر چیز کی انتہا ہوتی ہے نا تو یہ ہسی دوسری چیز کی ابتدا بھی ہوگی نا. یہ جو دیوار ہے ہمارے درمیان حد مشترک، اس کے ادھر تمہارا گھر ہے، ادھر میرا گھر ہے، تو ایک وہ ہے سمجھانے کے لیے. یا اگر ایک مقدار سے کاٹ کر دوسری پر رکھ دے تو پہلی کم نہ ہو اور دوسری زائد نہ ہو. یعنی ایک دوسرے پر ڈالنے رکھنے سے کمی زیادتی نہیں آتی، بالکل برابر نقطہ ہو. جیسے دو اجسام متصلہ کے درمیان سطح ہے، تو سطح اگر آپ اس جسم کے ساتھ لگا دی تو بھی اس جسم میں بڑائی نہیں ہوتی زیادتی، دوسرے کے ساتھ لگا تو بھی کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. اور دو سطوح متصلہ کے درمیان اگر دو سطح ان کے درمیان جو خط ہے نا تو خط سے زیادتی نہیں آتی. اس طرح دو خطوں کے درمیان جو متصل و نقطے سے زیادتی نہیں آتی. یا یوں کہا کہ حد مشترک وہ چیز ہے جس کی نسبت کسی مقدار کے دونوں جزو کی طرف یکساں ہو. اس کی طرف نسبت کرو تو بھی صحیح، اس کی طرف کرو تو اس کے ساتھ بھی لگتا ہے. کسی ایک کے ساتھ آپ اس کو خاص نہیں کر سکتے. جیسے خطوں کے دو حصوں کے درمیان نقطہ حد مشترک ہے، کیونکہ اس کی نسبت خط کے دونوں حصوں کی طرف درست ہے. ادھر کھینچو تو بھی خط ہے، ادھر کھینچو تو بھی کیا ہے، خط کا کنارہ حصہ ہے.